باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ حضرات محترم، بڑا طویل سفر طے کر کے میں آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ کچھ عرصے سے میں فالج کا شکار ہو گیا تو طبیعت میں ایک نقاہت پیدا ہو گئی، لیکن مالک خاک شفا کا کرم ہے کہ فالج جیسا موذی مرض نہ میرے بیان میں حائل ہو سکا نہ ایمان میں حائل۔ گویا آل محمد دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں سرکار محمد و آل محمد دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے ایک گناہگار خطیب کا دماغ فالج سے متاثر نہیں ہو سکتا تو ہمارے نانا کا معصوم دماغ بخار کی حرارت سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ دوستان محترم، اللہ کے فضل سے، اس کی عنایت سے ہم سب کے سب حلقہ بگوشان اسلام ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں دامن محسن اسلام ہے۔ وہ اسلام کہ جس کا نام خود اللہ نے اسلام رکھا ہے، جس کے آئین کا نام قرآن رکھا ہے، جس کے بنانے والے کا نام رحمان رکھا ہے، جس کے پہنچانے والے کا نام محمد سا انسان رکھا ہے، جس انسان کی بات ماننے کا نام ایمان رکھا ہے، جس کی بات کے انکار کا نام بہتان رکھا ہے، جس کے محافظ کا لقب کل ایمان رکھا ہے، اور ان سب کے نگران کا نام نامی عمران رکھا ہے، اور اس کے مخالف کا لقب شیطان رکھا ہے۔
اس اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اسلام سے پہلے جو مذاہب رائج تھے کیا وہ ناقص تھے یا کامل تھے؟ اگر وہ ناقص تھے تو ان میں کون سی کمی تھی جس کو اسلام نے آ کے پورا کیا؟ اور اگر وہ کامل تھے تو اسلام کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے نا، کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی اگر سوچنے بیٹھ جائے بڑے قیمتی موتی لا کے رکھ سکتا ہے۔ میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے سادہ سادہ الفاظ میں یہ سوچتا ہوں کہ محسن کا شکریہ ادا کرو، ہر مذہب کہتا ہے۔ ماں باپ کا احترام کرو، ہر مذہب کہتا ہے۔ بڑوں کی عزت کرو، ہر مذہب کہتا ہے۔ چھوٹوں پہ شفقت کرو، ہر مذہب کہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، ہر مذہب کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبادتوں کے طریقے بدلے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، تو وہ تو پھر مسلمانوں میں بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی کھولے کھڑا ہے، کوئی باندھے کھڑا ہے، توجہ ہے یہ نہیں؟ اور دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ جو کھول کے پڑھ رہا ہے وہ باندھنے والے کو گھورتا ہے، جو باندھنے والا ہے کھولنے والے کو گھورتا ہے، اور اسے کوئی کچھ نہیں پوچھتا جو نہ کھول کے پڑھے نہ باندھ کے۔ اسے چھٹی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اچھا، حج پہ چلو۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے وہ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ بھی جاتے تھے حج پہ، اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یہ صرف اسلام نے تو نہیں سکھایا، اس سے پہلے جو اہل مذہب تھے وہ بھی دوڑا کرتے تھے۔ اسلام نے اس دوڑ کو رکن حج بنا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن کس دوڑ کو رکن حج بنایا؟ کہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا عبادت ہے، پہاڑوں پر دوڑنا عبادت ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بڑا سنبھل کے مجھے گفتگو کرنا ہے، بڑے فاضل افراد یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور بالخصوص مولانا ندیم عباس صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی فاضل شخصیت ہیں آپ کے علاقے کی۔ میں ان کے علم سے بڑا ہی متاثر ہوں، اس لیے ڈر ڈر کے بات کرنا ہے مجھے۔ اللہ نے کہا دوڑو، ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم تو اپنے گھر میں بھی بڑی نزاکت سے چلتے تھے، یہاں کیسے دوڑے؟ تو اللہ نے کہا وہ تمہارا گھر تھا، یہ ہمارا گھر ہے۔ نازک ہو تو دوڑو، طاقتور ہو تو دوڑو،
امیر ہو تو دوڑو، فقیر ہو تو دوڑو، صدر ہو تو دوڑو، وزیر ہو تو دوڑو، یا یہاں پہ دوڑو ورنہ یہاں سے دوڑو۔ عزیزان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھ جیسے کم علم کو شے نظر آئی وہ یہ ہے کہ انسان کی دو مستقل قسمیں ہیں، مرد اور خاتون، مرد اور عورت۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب تھے انہوں نے مردوں کو بڑی ترجیح دی، بڑی فوقیت دی، لیکن جو انسانیت کا دوسرا طبقہ تھا، عورت، خواتین، ان کو بڑا ذلیل سمجھا انہوں نے، ان کو مملوکہ، مردوں کی پراپرٹی قرار دیا، ان کو زندہ دفن کرتا رہا، اور ہندوؤں نے کہا، بت پرستوں نے، کہ گناہوں کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو عورت کی ذات ہے۔ یہودیوں نے کہا شیطان کا اوتار اگر کوئی ہے تو عورت کی ذات ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا جو خداوند یسوع مسیح ہے اس نے عورت کو پسند نہ کیا، اس لیے ان میریڈ فادر ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحب؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دنوں کے لیے عورت کو جنگل میں پھینک دیا، جس کا ہاتھ اس دوران اس سے مس ہو جاتا وہ کہتے کہ یہ پاک نہیں ہو سکتا، ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام تمام مذاہب میں واحد وہ دین مبین ہے جس نے عورت کو بلندی عطا کی، اس کو عظمت سے نوازا۔ اس نے، اسلام نے بتایا کہ یہ تمہاری مملوکہ نہیں ہے، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، یہ شیطان کا اوتار نہیں ہے، یہ کوئی ذلیل شے نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ بلکہ عورت بڑی طاقتور ہے۔ اسلام نے سمجھایا کہ تم نے غلط سمجھا اسے، تم سمجھتے ہو یہ صنف نازک ہے، یہ صنف نازک نہیں ہے، یہ صنف لطیف ہے۔ قبلہ غور چاہتا ہوں، یہ نازک نہیں لطیف ہے۔ نازک ہوتا ہے شیشہ، گر کے ٹوٹ جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، مگر ریشم کا دھاگا لطیف ہے۔ بڑے بڑے طاقتوروں کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اسلام نے بتایا اسے ذلیل مت سمجھو، یہ اتنی بلند ذات ہے عورت کی کہ اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور اسلام نے یہ بھی سمجھایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت میں نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ یہی سمجھاتی ہے۔ ابھی بچہ بولنا نہیں جانتا، یہ اسے اشارے سے سکھاتی ہے۔ اللہ، وہ ایک انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے ایک ہے۔
یہ سمجھاتی ہے پنجتن، وہ یوں کر دیتا ہے. ماں کو کہتا ہے 5 ہیں، اور جو 5 سے نفرت کرتا ہے ان سے کہتا ہے پھٹے منہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ بیٹی ہے، بہترین خدمت گزار ہے. یہی سبب ہے کہ جس سماج میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام کے سب سے بڑے داعی نے، شارع اعظم نے، اسی سماج میں کہا یہ دفن کے قابل نہیں ہے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اگر یہ بیوی ہے تو بہترین وفادار ہے، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اس سے بہتر کوئی ساتھی ہے ہی نہیں. یہ دنیا کو اسلام نے سمجھایا. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اور اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے دونوں صنفوں کا ایک ایک نمائندہ تم چنو. مردوں میں سے مرد کو چنو، عورتوں میں سے خاتون کو چنو. اللہ کی چنی ہوئی نگاہ نے عالمین پر نظر ڈال کر مردوں میں سے ایک مرد کو چنا، سید البطحاء، امیر العرب، سید القریش، حضرت عمران جناب ابو طالب. یہ ابو طالب نام نہیں تھا، یہ تو کنیت تھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ مولانا مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ پاس بیٹھے ہیں میرے. میں پاس بیٹھے ہوئے مولاناؤں سے بڑا ڈرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ تو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے عورتوں میں سے جس خاتون کو چنا، ملیکۃ العرب، ام الارامل والایتام، ام المعصومین، حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ. اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا کہ جب تک خواتین کا یہ نمائندہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ساتھ ہونے والے بہت ہوں گے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ وہ خاتون تھی جس کو عربوں نے اسلام کے ظہور سے پہلے خطابات دے رکھے تھے. ام الارامل والایتام، بے بگان یتیم بچوں اور بچیوں کی پرورش کرنے والی ماں. دیکھا نا، یتیم بچوں کو اس طرح پال پوس کے جوان کر کے شادی بیاہ کر کے رخصت کرتی تھی. دیکھا نا، لوگ پال لیتے ہیں مگر پالنے کا اپنا انداز ہے. کم ظرف کسی یتیم کو پالتا ہے تو قدم قدم پہ یتیمی کا احساس دلائے گا. عالی ظرف پالتا ہے، زندگی پر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں یتیم ہوں. اور جسے خدیجہ جیسی عالی ظرف پالے
اس نے اس انداز سے پالا یتیم بچیوں کو، یہ اس کے پالنے کا انداز تھا، اس انداز سے پالا اس نے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اس کے پالنے کا کمال تھا۔ آج تک مولویوں کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ پالی ہوئی بیٹیاں ہیں یا سگی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام پہ خدیجہ کی نظر رہی۔ میرے بچوں نے مجھے ایک شعر سنایا، کہیں تو وہ شعر آپ کو میں سنائے دیتا ہوں، اور یہ بچے ہی سنا سکتے ہیں۔ اس طرح دین پہ رہتی تھی خدیجہ کی نظر، اس طرح دین پہ رہتی تھی خدیجہ کی نظر، جیسے بچے کو کوئی پالنے والی دیکھے۔ جس کے 90,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے یمن سے شام اور شام سے یمن کی طرف مصروف سفر رہتے تھے۔ 90,000۔ آج بھی جس کے پاس 100 اونٹ ہوں وہ لکھپتی نہیں ہے، اور جس کے 90,000 ہوں ارب پتی۔ لیجئے مولانا پھر ایک جملہ اس فقیر کا بھی سن لیجئے۔ اس زمانے میں کروڑ پتی تو وہ تھی ہی خدیجہ، اور جب اسے عرب کا رہنے والا محمد جیسا پتی مل گیا تو عرب پتی ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اور معاف کیجئے گا، معمولی گھرانے کی نہیں تھی وہ، بہت بڑے گھرانے کی۔ مولانا آپ نے پوپ پال کو جیسے اپنی تقاریر میں جوابات دیے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان میں ایسے ایسے پوپ پیدا ہوتے تھے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کا چچزاد بھائی تھا عیسائیوں کا سب سے بڑا سردار، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ اس ورقہ نے بتایا تھا کہ محمد نبی ہونے والے ہیں، جس پر میرے استاد مرحوم نے فرمایا تھا، واہ مولوی صاحب واہ، صاحب ام الکتاب کی گواہی دے رہا ہے ورقہ۔ دے رہا ہے ورقہ، ایک ورقہ۔ ورقہ نے جو اس زمانے کا پوپ پال کی حیثیت رکھتا تھا، جناب بی بی خدیجہ سے پوچھا کیوں پریشان رہتی ہو؟ کہا نہ کوئی رفیق حیات ہے، نہ کوئی شریک زندگی ہے۔ کہا شادیوں کے اتنے رشتے آئے تم کوئی رشتہ ہی قبول نہیں کرتی؟ کہا بات یہ ورقہ کہ میں مکے سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ کہ مکے میں عتبہ ہے، عتیبہ ہے، ابو جہل ہے، سرداران قریش ہیں، ان میں سے کسی سے شادی کر لو۔ کہ برخہ بات یہ ہے کہ یہ سب ہیں، مگر یہ سب مجھے گمراہ معلوم ہوتے ہیں۔
کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عبداللہ کی یتیم محمد کا بھی پیغام آیا ہوا ہے. محمد کا نام آیا, لبوں پہ تبسم آ گیا. اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں صاحبان معرفت کے لیے. لبوں پہ تبسم آیا مگر پردے دار بیٹی کی ماں تھی, حیا نے نقاب ڈال دیا. کہا کہ ہاں تم باہر رہتے ہو مردوں میں, اگر محمد مصطفیٰ میں کوئی نقص اور عیب دیکھا ہو تو بیان کرو. اب کرسچنز کا بہت بڑا عالم ہے یہ, آسمانی کتابوں کا حافظ, تقدس مآب ورقہ بن نوفل. اس نے کہا جو عیب میں نے دیکھے ہیں بیان کروں تو ناراض نہ ہونا. کہا نہیں بیان کرو. کہا جو عیب میں نے دیکھے ہیں سنو. اصلہ عظیم جودہ کریم. ان کا حسب بے مثال ہے, ان کا نسب با کمال ہے. وہ کرم میں ابر تر کی طرح, سخاوت میں سمندر کی طرح, طہارت میں گوہر کی طرح. کہا ہم نے کہا کہ تم عیب بیان کرو, تم نے تو فضائل سنانے شروع کر دی. کہا میری توبہ ہے, لو اب عیب سنو. ان کی زلفیں شب دیجور ہیں, ان کی پیشانی پہ نور ہے, ان کے لبوں پہ سرور ہے, ان کے رخسار گلابی ہیں, ان کے لب عنابی ہیں, ان کی انگلیاں بلوری ہیں. کہا کہ ہم کہتے ہیں عیب بیان کرو, فضائل نہیں چاہیے ہمیں. کہا میری توبہ ہے, لو اب عیب سن لو. وجہ ہوا اقمر, جبین ہوا تھر, ریح ہوا اس کا میرے المشکل اسفر, فیضا مشا فینہ البدر اذا بدر والمرء اذا بطل, شانہ جمیل ولسانہ انجیل. ان کا چہرہ قمر ہے, ان کی جبین اتھر ہے, گفتگو شہد زیادہ شیریں ہے, چلتے ہیں تو فرزند جمیل ہیں, آتے ہیں تو بطل جلیل ہیں, ان کی زبان کا ہر لفظ تفسیر انجیل ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کسی نے کہا تھا کہ تیرے نقش قدم کو عرش کی قندیل کہتے ہیں. تیرے نقش قدم کو عرش کی قندیل کہتے ہیں, اور تیری تعریف کے ایک باب کو انجیل کہتے ہیں. تیری تعریف کے ایک باب کو انجیل کہتے ہیں, اور تیرے ادنا سے ایک شاگرد کو جبریل کہتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ورقہ عیب سناؤ, عیب, فضائل نہیں چاہیے. ماتھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے خدیجہ جب محمد کی پوری زندگی میں نظر نہ آئے عیب کہاں سے بیان کروں. کہاں سے بیان کروں. خدیجہ نے کہا آہا کشتی کو کنارہ مل گیا, عاشق کو سہارا مل گیا, زمین کو افلاک کا تارا مل گیا. اب اگر میں شادی کروں گی تو محمد سے کروں گی. ورقہ نے کہا اگر میں شادی کرا دوں تو انعام کیا دو گی؟ کہا انعام سارا خزینہ تیرا, شاہ مدینہ میرا. اس نے کہا مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے, میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن تیرے شوہر کے سوا کوئی شافع محشر نہیں ہوگا. لہذا ایک وعدہ کرو کہ اگر شفاعت کی ضرورت پڑی
تو میری شفاعت کرواؤ گی۔ بی بی خدیجہ نے کہا میں ضمانت دیتی ہوں۔ ہم یہاں آنے والے دست بستہ پوچھتے ہیں بی بی یہ کس کی ضمانت دے رہی ہیں؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی ہے۔ پہلے رسول سے تو پوچھ لیں۔ آواز آئی اگر محمد کے گھر جاتی تو میرا دل دھڑکتا، میں تو شفاعت کے گھرانے میں جا رہی ہوں۔ جہاں ایک نہیں 14 شفیع موجود ہوں، میرا دل کیوں دھڑکے؟ جس سے چاہوں گی کہہ دوں گی، احمد مختار سے کہہ دوں گی، حیدر کرار سے کہہ دوں گی، جنت کے سردار سے کہہ دوں گی، اور کسی نے نہ سنی تو عباس علمدار سے کہہ دوں گی۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خواتین کے نمائندے نے ساری دولت سرکار دو عالم کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دی اور کہا کہ اسے آپ خرچ کر دیں اسلام کی ترویج و تبلیغ پر۔ چنانچہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ساری دولت اسلام پہ اس طرح خرچ ہوئی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کے سر پہ رکھنے کے لیے چادر تک نہ بچی۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے تو ہیں کہ سادات کو کیوں عظمت حاصل ہے بھائی، یہ سید کیوں سر اٹھا کے چلتے ہیں؟ ساری دنیا مقروض ہے ان کی دادی کی۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ جی ہاں، اللہ بھی مقروض ہے بھائی، اسلام پہ خرچ ہوئی، اسلام تو اللہ کا ہے، پیغمبر بھی مقروض ہیں، اور جتنے مقدس نفوس تھے سب خدیجہ کے مال پہ پلے۔ اور تاریخ نے خلاصے میں ایک لفظ کہا کہ خدیجہ کے مال پر پلنے والے کیسے پلے کہ حاتم کے دسترخوان کی مکھیاں اڑانے والے دنیا کے سیٹھ، مالدار اور غنی بن گئے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور جب اس خدیجہ کی بیٹی آئی تو اس نے تو حد کر دی اسلام کی خدمت کی۔ اس نے کہا دولت میں خدمت کرنا اور بات ہے، تین دن تک فاقے کر کے ہاتھوں سے چکیاں پیس کے خدمت کرنا اور بات ہے۔ اور جب اس کی بیٹی آئی اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ اے میری ماں، کھلے ہوئے ہاتھوں سے چکیاں پیس کے اسلام کی خدمت کرنا اور بات ہے، اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو گالی بنا دینا، یہ تیری بیٹی کا کام۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور خدیجہ کی بیٹی نے کیا ریکارڈ توڑ دیا، اپنے بیٹوں کی اس انداز سے پرورش کی کہ میں جب یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں گیا تھا، انٹر ریلیجس کانفرنس میں، جہاں پیر آصف علی گیلانی بھی گئے ہوئے تھے اہل سنت کی طرف سے، میں بھی گیا ہوا تھا،
علی علی کرنے والوں کی نمائندگی کر رہا تھا. تو جب میں ہال میں داخل ہوا 285 مذاہب کے بڑے بڑے اسکالر اور ڈاکٹر تھے وہاں. 285 اسرائیل سے لے کر اور پاکستان، انڈیا، افریقہ، چائنا، ہر جگہ کے بڑے بڑے اسکالر موجود تھے. لیکن خدا کی قسم میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب میں میٹنگ ہال میں داخل ہوا. کسی مذہب کے اسکالر کا مجھے کوئی قول نہیں ملا سوائے کربلا کے شہنشاہ کے. توجہ. بینر لٹکا ہوا تھا اور اس پر انگلش میں ترجمہ تھا اور عربی میں لکھا ہوا تھا اکرمو کریم کل قوم، ہر قوم کے کریم کی عزت کرو. نیچے لکھا تھا حسین ابن علی. خدا کی قسم دوستو، ہم تو صرف ان ہستیوں کا محدود علم کے مطابق تعارف کراتے ہیں، ورنہ یہ جس منزل پر ہیں فکر انسانی تھک جاتی ہے اور اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتی. چنانچہ مولانا ندیم صاحب قبلہ، میں امریکہ کی کانگریس لائبریری میں گیا. وہاں میں نے فادر لوئس معلوف، جس کی وہ لغت ہے المنجد، میں نے اس کی لکھی بھی ایک ڈکشنری اٹھائی کہ کریم کسے کہتے ہیں. تو اس میں کریم کے معنی لکھے تھے المعطی قبل السؤال، جو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے. اسے کہتے ہیں کریم. سوال کی نوبت ہی نہ آنے دے. اب پتہ چلا مجھے کہ بچپنے میں شہنشاہ کربلا میں کے سامنے کسی نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی. بچپنا تھا، میرا شہنشاہ 4-5 سال کا تھا. تو کہا کہ جی اس کے 20 دروازے تھے اور سائل کو ہر دروازے سے دیتا تھا. کتنا بڑا سخی تھا. پورے بچپن کی ادا کے ساتھ انگڑائی لے کر فاطمہ کے لالنے کا بڑا ہی کنجوس تھا. وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا کہ یہ 4-5 سال کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بڑا ہی کنجوس تھا. کہا شہزادے وہ کیسے کنجوس تھا، اتنے دروازوں سے دیتا تھا. تو شہزادے نے مسکرا کے کہا پہلے دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ دوسرے تک جانے کی نوبت ہی نہ. توجہ ہے نا. سوال سائل کے دل میں وہ تو جواب دے دے جو وہ علی ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں کریم. یہی وجہ ہے مولانا کہ ساری دنیا ہے رضی اللہ ہو، اکیلا علی ہے کرم اللہ وجہ. توجہ
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کریم ہے علی. یہاں تک میں نے پڑھا، یہ صرف انسانوں کے لیے مشکل کشائی تھوڑی کر رہا تھا. وہ مرحب کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اس نے، توجہ، خیبر میں، اور اسے فضا میں پھینک دیا، وہ غائب ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کدھر نیزہ پھینک دیا آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ سمندر میں ایک مگرمچھ مچھلی کے پیچھے تعاقب کر رہا تھا، اس نے آواز دی یا علی ادرکنی. جاؤ اس مگرمچھ کے منہ سے وہ نیزہ نکال لو. یہ وہ علی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، پھر میں نے انسائکلوپیڈیا اٹھائی عربی کی، ولیم آئرش کی لکھی ہوئی، اس میں جو کریم کے معنی لکھے وہ سن لیں آپ. اس میں کریم کے معنی لکھے ہوئے تھے من یکشف السوء عن وجہ العدو، جو دشمن کے چہرے کو بھی پریشان نہ دیکھ سکے. اب آپ کو میں کیا بتاؤں، ابن ملجم سے بڑا کوئی ہوگا دشمن؟ لوگ اسے مارتے کوٹتے، بازو میں رسیاں باندھ کر کھینچتے لا رہے تھے، تو علی کو اپنا زخم تو بھول گیا. فرمایا کیوں مارتے ہو؟ کہا چھوڑ دو کہ مولا آپ کا قاتل ہے. مولانا کیا خدا کی قسم فصاحت و بلاغت قربان ہو جائے علی کے اس جملے پر. فرمایا کیا کہا؟ قاتل ہے میرا؟ کیف اقتل قاتلی. ہائے ہائے ہائے. فرمایا اگر یہ میرا قاتل ہے تو میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر دوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ بات سنو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں چلا گیا مشیت الہی سے اور تمہارے ہاتھ میں آئے تو تقاضۂ عدل یہ ہے ضربتن لضربتن، اس کو ایک ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، چاہے مرے چاہے بچے. لیکن فَإِن تَعْفُوا فَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لیکن اگر اسے بالکل معاف کر دینا تو یہ تقوی کی معراج ہے. اسے کہتے ہیں کریم، جو دشمن کو بھی پریشان نہ دیکھ سکے. اور کربلا والا کون ہے؟ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم. عزیزو، افسوس ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، زیادہ تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کروں گا. دشمن ہے، گرفتار کرنے آیا ہے، فوجیں ساتھ لایا ہے، اور گستاخ اتنا بڑا ہے کہ فاطمہ کے لال کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا بھی دیتا ہے کہ نیچے اتریں. فرمایا ہاں میں سمجھ گیا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے نا، گرفتار بعد میں کر لینا، پہلے ایک بات بتا، یہ بولتے وقت تیرے چہرے پر گھبراہٹ کیوں ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے پیچھا کر رہا ہوں، پانی نہیں ملا. کہا اچھا اس طرح کر، پہلے پانی پی لے، گھبراہٹ کا خاتمہ کر، پھر گرفتار کر لینا. واہ رے کریم ابن کریم. عباس بھائی مشکوں کے منہ کھول دو. سب کو پانی پلایا. سرکار غازی نے کہا مولا پانی تو ابھی بہت بچ گیا. کہا یہ جو گھوڑے ہیں نا یہ سوال نہیں کر سکتے، باقی پانی نہیں پلا دو.
پی لیا انہوں نے. کہا مولا اب بھی پانی بچ گیا. کہا دیکھو یہ جو گرفتار کرنے والے سپاہیوں کی زرہیں ہیں لوہے کی, یہ گرمی سے تپ گئی ہیں, یہ گھبرا گئے ہیں, باقی پانی ان کی زرہوں پہ چھڑک کے ٹھنڈا کر دو. کر دیا. کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے. کہا عباس ریت گرم ہے, گھوڑوں کے سم تپ گئے ہیں, باقی پانی ان کی ٹانگوں پہ چھڑک دو. اسے کہتے ہیں کریم ابن کریم. کیوں بھائی, ایمان سے بتائیے گا صاحبال کا محترم مجمع, جتنا پانی فاطمہ کے لال نے اپنے دشمن کو پلایا ہے, اگر محفوظ رکھتا تو کیا 10ویں کے دن 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر بہر کریم ابن کریم پیاسا ذبح ہوتا رہا, مگر اس کے منہ سے نہ نکلا کل میں نے تمہیں اتنا پانی پلایا تھا, آج مجھے ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے ہو, ورنہ حسین کریم نہ رہتا. عزیزو, کریم ہونے کا ہم پاگل نہیں ہیں جو اس دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں. کسی بھی مذہب میں میرا چیلنج ہے, میں نے یونائٹڈ نیشن میں بھی چیلنج دیا تھا, ایسا کریم مجھے دکھا دے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا, خدا کی قسم. مولانا یہ جو چوتھے امام نے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ انا ابن فاطمۃ الزہراء انا ابن خدیجۃ الکبریٰ انا ابن مضروب من القفا, یہ خطبہ ہے میرے چوتھے امام کا. لوگوں, میں محمد کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمۃ الزہراء کا بیٹا ہوں, اور تمہیں اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا میں کون ہوں تو میں تمہاری محسنہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. اور کہا کہ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کا سر یہاں سے الگ ہوا, یہاں سے نہیں. مضروب حسین ذبح نہیں ہوا. یہ مظلومیت ہمیں رلاتی ہے. ذبح کسے کہتے ہیں؟ حسین کا سر ضربوں سے جدا ہوا. تیز دھار چھری یا خنجر کو رگوں پر پھیر کے کاٹ دینا, یہ ہوتا ہے ذبح. جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو کیا, ذبیح اللہ کہلائے. لیکن مولانا لفظ ہے مضروب, حسین کا سر ضربوں سے الگ ہوا. ضرب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے. اسے کہتے ہیں ضرب لگانا. اور بہر کریم ابن کریم حسین, اب بھی اگر کوئی حسین کے سامنے سر نہ جھکائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کتنا کریم ہے وہ. اس نے 13 ضربیں لگائیں, شمر ملعون نے 13 ضربیں. 14ویں کے لیے ہاتھ اٹھا تو کانپنے لگ گیا. فاطمہ کے لال نے اسے غور سے دیکھا. تاریخ کہتی کانا مصفر الوجہ, اس کا چہرہ پیلا ہو گیا. فاطمہ کے لال نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کیوں گھبرا گیا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں رہا. بس بھائی بڑے حوصلے سے ایک جملہ سن لیں. میرے بھائی بانیہ مجلس شیرازی صاحب نے کہا کہ بی بی پاک کے بارے میں کچھ پڑھیں. ایک جملہ پڑھ کے میں اجازت لیتا ہوں. عزیزو, کہا کہ تیرا چہرہ کیوں گھبرا گیا؟ بہر کریم حسین اپنے قاتل سے پوچھ رہا ہے کیوں گھبرا گیا. اس نے کہا میں گھبرا اس لیے گیا ہوں
کہ میرے خنجر کی دھار کو تو پتھر برداشت نہیں کرتے، ایک ضرب بڑا سخت پتھر بھی ہو تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اس سے، میں نے 13 ضربیں لگائیں اور کوئی اثر نہیں ہو رہا، میں گھبراؤں نا تو کیا کروں؟ کہا میں کریم ابن کریم ہوں، میں تیری گھبراہٹ نہیں دیکھ سکتا، بڑے حوصلے سے سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور بانی مجلس کی فرمائش ایک جملے میں پوری کر رہا ہوں۔ کہا شمر تو گھبرا نہیں، میں تیری گھبراہٹ ابھی دور کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خنجر پہ ہاتھ رکھا اور زخمی میرے مولا حسین نے چہرہ موڑا اپنا، اور موڑ کر ٹھنڈی سانس لے کر کہا میری پیاری ماں گردن سے ہاتھ ہٹا لے۔ اور تمام ملت مسلمہ کو ایسے کریم ابن کریم کا سایہ عطا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظاہر ہے کہ جو اتنا کریم ہے کہ اپنے دشمن کو بھی گھبرایا نہیں دیکھ سکتا، وہ قیامت کے ہولناک وادی میں اپنے ماننے والوں کی گھبراہٹ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہم اس کے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک جملہ سنتے چلو، کیا یہ گھرانہ تھا؟ خدا کی قسم کیا گھرانہ تھا؟ آواز آئی میرے لال حسین، میں تو آج صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کون سی دھار زیادہ طاقتور ہے، خنجر قاتل کی دھار یا میرے لہو کی دھار؟ تیرے اندر میرا لہو ہے۔ الہی عبیدک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک۔ خدا بندہ بانی مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما، ان کے بچوں کو بخت و اقبال حیاتی عطا فرما، اور ان کے مرحومین کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما، اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں ان کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھانا، ہمارے ملک کو مضبوط فرما دے، اور ملت مسلمہ میں یہ ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کر، اور جتنے لبنان میں اور دیگر مقامات پر مومنین شہید ہوئے ہیں ان کو شہداء کربلا کے صدقے میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور خصوصاً ان کے بچے کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بتصدق بیمار کربلا شفائے کاملہ عطا فرما۔ میں نے بڑی زحمت دی، میں معذرت خواہ ہوں۔ خدا حافظ۔ حضرت گرامی پر چند بات میری سے ذات سے ذاکر ہے، میں جناب سجاد ہے شمالی